تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا ادخلوا في كافة ولا تتبعوا خطوات رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ نازک حالات میں بھی رب قدیر نے ہمیں یہ توفیق عطا کی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہی کے جد کریم سرکار حجت الاسلام کے کل شریف میں شرکت کر رہے ہیں. میں بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، وقت بھی مختصر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف شیر سنیت حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب تشریف فرمائے اور دوسری طرف استاد گرامی وقار حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ اور ساتھ ہی جامعۃ الرضا کے موقر پرنسپل اور صدر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب، حضرت مفتی گلزار صاحب اور قاری کاظم صاحب قبلہ، یہ سب جامعہ کا اسٹاف ہے، سب تشریف فرمائیں. ان میں سے کچھ حضرات کو انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اس لیے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ بارگاہ رسالت مآب میں محبت کے ساتھ درود و سلام. آپ مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، ذرا جی لگا کر نبی علیہ نبی پر درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو مرشد گرامی وقار کا ایک معمول تھا، اور معمول یہ زمانہ رسالت مآب سے چلا آ رہا ہے. نبی کی بارگاہ میں لوگ درود و سلام پیش کرتے تھے. میں نے اپنے مرشد کو بارہا دیکھا کہ دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کا مجموعہ ہے آپ مستقل پڑھا کرتے تھے، کام پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان بزرگوں کو معلوم تھا
یہ وہی درود پاک ہے جس کے لیے علامہ نقی علی خاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکلام الاوزع فی تفسیر سورۃ الم نشرہ میں لکھا، رب قدیر نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر میری بارگاہ کا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محمد پر درود پڑھا کر، میرے محمد پر درود پڑھا کر۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الکشف المسون، اس کو اٹھائیے، والفلک المشہون، آپ اس کو اٹھائیں، صفحہ 3 کی حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک وتعالی ریش، فاذا صلی رجل امرأة من امتی علیہ امرہ اللہ تبارک وتعالی ان یغمس نفسه فی بحر من نور تحت العرش فینغمسوا فی ثم یخرجوا وینفضوا جناحی فیقطر من کل ریشۃ قطرہ فیخلق اللہ تبارک وتعالی من کل قطرۃ ملکا یستغفر له الى یوم القیامہ۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں نے حدیث پاک عربی زبان میں پڑھی ہے، سرکار علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لوگوں عربی زبان سے 3 وجہ سے پیار کرو، لِأَنِّي عربی والقرآن عربی واللغت اہل الجنت عربی۔ فرمایا سنو، جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے زبان میں اتارا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے جنت عشق کے بندے ہیں، ہم تو پیار کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج دیا ہے نا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کیوں بات بڑھائی ہے؟ اگرچہ یہاں تقابل کی بات نہیں ہے، مگر میں نے دوسرے مصرے سے استدلال کیا ہے۔ عشق والا یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز ہے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہمارا معاملہ تو یہ ہے ہم نسبتوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، ہمیں سنی بنایا گیا ہے، ہم بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، ہماری نسبتوں سے محبت کا نتیجہ یہ ہے ایک پتھر گھر میں لگ جائے اس پر چپل پہن کر چلتے ہیں، اور وہی پتھر اگر اسی کوالٹی کا پتھر اسی زمین سے لایا ہوا پتھر اگر مسجد میں لگ جاتا ہے تو ہم ادب و احترام کی بنیاد پر چپلیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، نسبتوں کا لحاظ ہم کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار علیہ السلام کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے، مگر یہ فرشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، معاف کیجئے گا، بڑا عجیب و غریب ہے، ایسا فرشتہ جس کو اللہ نے بنایا جو ہے۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے، اس کے پیر 7ویں زمین کے نیچے، اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے۔ حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب قبلہ، اگر مخلوق کی تعداد کی بات کی جائے تو 18,000 جہاں تک میری قوت حافظہ کام کر رہی ہے، اگر 9 کو دیکھا جائے تو نہ جانے کتنا ہوگا، کتنا بڑھ جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں۔ سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو، بریلی کے امام نے کہا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں مشن دیا ہے، ذرا آگے بڑھیے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کئی صدیوں پہلے آ کر کتاب میں جو حدیث روایت کر کے گئے، اعلیٰ حضرت نے اسی مشن کو آگے بڑھایا، ہمیں کلام بھی دیا، سلام بھی دیا، پیغام بھی دیا، محبت بھرا ہمیں سلام بھی دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا سنو، فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پر درود پڑتا ہے، یہاں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، قابل استعداد رکھتے ہیں، زبردست قابل ہے، ذی استعداد ہے، ان سے پوچھئے کا لفظ فرمایا وہاں مرت کا لفظ نہیں ہے، مرتین کا لفظ نہیں ہے، مرات کا لفظ نہیں ہے، کرات کا لفظ نہیں ہے، اعداد کا لفظ نہیں ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک بار پڑھو گے تب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اعلیٰ حضرت تو آپ پھر بھی دھوم نہیں مچا رہے، بولتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا دہن میں زباں
تو جب ہے تو اس کا اظہار بھی تو ہو. رسول کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا درود پڑھو. غوطہ زنو کہاں غوطہ لگائے گا؟ ممبئی کے سمندر میں نہیں. فی بحر من نور تحت العرش، عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگا لے. جا کر کے غوطہ لگاتا ہے، نکلتا ہے. سرکار فرماتے ہیں وَيَنْفُذُ جَلَاهِ، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے اور جھاڑنے کے بعد اس کے ہاتھ پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. اب نہ اس کے پروں کی تعداد مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، بس اتنا کہا گیا مخلوق کی تعداد کے برابر اس پر رکھے گئے ہیں. سرکار فرماتے ایک پر سے ایک قطرہ ٹپکا. فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ نے جو قطرے اس کے جسم سے ٹپک رہے ہیں، ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اب دیوانوں آپ پوچھو گے یہ فرشتہ پیدا ہو کر کرتا کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ. آسان ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ عوام بھی سمجھ جائے یہ فرشتے جتنے پیدا ہوئے ہیں اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم اس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مگر بھکاری نیکیوں کی طرف جاتا ہے. جو آدمی مال کا بھکاری ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چائے کی دکان ہے، جھوپڑ پٹی ہے، یہاں سے کہ نہیں ملے گا. وہ تو ہاتھ بڑھا دیتا ہے کم سے کم ایک آئے گا تو بھلا تو ہوگا. وہ اسی طریقے سے بڑی بڑی دکانوں پر جاتا ہے. ہم نے کہا ہم مال کے بھکاری نہیں، اللہ کا فضل ہے. ہم تو مصطفیٰ کریم کی احتیاج رکھتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کریم کے رب کی ضرورت مند ہیں. مگر یاد رکھو نیکیوں کی ضرورت ہے، اور جب نیکیوں کی ضرورت ہے تو نیکی جیسے ملے ویسے کماؤ. یہی تصور میرے امام نے دیا تھا، اور یہ تصور جب دینے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے. نہیں بھائی توجہ ہے آپ کی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے، اور اتنا کرم ہوتا ہے تقوی کا فائدہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن بچوں کی دیوار کو صحیح کیا گیا تھا، ایک تفسیر کے مطابق 14 نسلوں پہلے ایک متقی پرہیزگار ان کا جد یعنی دادا گزرا تھا. مولانا احمد حامد رضا خان پیدا ہوتا ہے. کون؟ حجت الاسلام. وہ حجت الاسلام جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حامد منی وانا من حامد سے حمد کماتے یہ ہیں. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کے علم کو سلام ہو، آپ کے علم کو سلام ہو. استدلال بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. جس نے نعت خوانی قرآن سے سیکھی ہو تو الحمدللہ، جس نے نعت خوانی حدیث سے سیکھی ہو سبحان اللہ، اس کی اشعار میں یا تو قرآن کے جلوے ملیں گے یا حدیث کے جلوے ملیں گے یا حدیث پاک ملے گی جو قرآن پاک کی تفسیر کر رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر پڑی الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ہم نے کہا پہلے اسی مسئلے کی اس کی عقدہ کشائی کر لی جائے، اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. سرکار نے یہ کیوں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں؟ ارے نانے سے نوازا ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، مگر نوازے سے نانا کیسے؟ تو زمانے نے دیکھ لیا میدان کربلا میں مصطفیٰ کریم کے دین کو بچانے والے آقا حسین ہے. مصطفیٰ کریم کے دین کو بچا. سرکار جانتے تھے حسین کی نسل سے. اگلا جملہ آپ بول دیجئے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو لوگ الدولت المکیہ نہ سمجھ پاویں، وہ تو چونکہ تھیوری ہے، قاعدہ قانون ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت نے اصول دیا ہے. ہم نے کہا میرے امام نے خالی اصول نہیں دیا، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا حامد منی وانا من حامد. یہ نہیں کہا، میں وزن شعری کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہوں، بس مصطفیٰ منی وانا من مصطفیٰ یہ نہیں کہا. حامد منی وانا من حامد. بولو سبحان اللہ. حامد منی وانا من حامد. حمد سے حمد کماتے یہ ہے، حمد سے حمد کماتے یہ ہے. یہ بڑی حمد ہے، بڑی خاص حمد ہے. حمد کا معنی تعریف ہوتا ہے اور اللہ کی مدح و ستائش ہوتا ہے. دو جگہ ہے، ایک حمد کا معنی اللہ کی تعریف و توصیف اور دوسرے کا معنی مدح و ستائش. تو اللہ رب
تعریف کرتے ہیں، اللہ کرم فرماتا ہے۔ جملہ صحیح بول رہا ہوں نا؟ حمد کے دونوں معنی بتا دیے۔ مدح و ستائش رب کی کریں گے حامد رضا خان، اللہ تعالیٰ ان کو مدح و ستائش کے قابل بنا دے گا، زمانہ ان کی تعریف کرے گا۔ ارے آپ جو جمع ہوئے ہیں یہ حجت الاسلام کی تعریف کرنے ہی تو جمع ہوئے ہیں۔ حامد رضا حجت الاسلام کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بول دیا، زمانہ سمجھ گیا، ہم نے نتیجہ نکال دیا، آنے والا بیٹا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کوئی عام نہیں ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے۔ نے جب آپ پیدا ہوئے تو نام رکھا حامد رضا۔ اب حامد رضا کا جب نمبر نکالیں گے تو حضرت کی کے سامنے جو تختی لگی ہے، سنگی تختی، اس پہ دیکھ لیجئے گا سال وفات کیا ہے۔ بولیے محبت سے، دیکھ لیجئے گا کیا ہے سال وفات، یاد ہے؟ 1300 کتنی ہے؟ 62 ہے، سبحان اللہ، 92 62 دیکھ لیجئے گا تختی، بر وقت میرے ذہن سے بھی نکل رہی ہے، میں تصدیق کروانا چاہ رہا تھا، لیکن اتنا یاد رکھیں سرکار حجت الاسلام کی جو سال وفات ہے اور حامد رضا خان کی، حامد رضا کی جو گنتی ہے، دونوں کو ملائیں گے، ملانے کے بعد جب دیکھیں گے تو وہی سال وفات نکلتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بچپن میں نام رکھنے کے بعد زمانے کو یہ بتا دیا، تم مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کرتے ہو، ارے وہ تو وہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، سبلا خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے کہا سرکار حجت الغلام سے چیزیں چھپتی نہیں ہیں تو نبیوں کے امام سے کیسے چھپیں گی؟ پوری کائنات کو نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردلتن اللہ حکم اتصالی غلام کو میں بھی دیکھ لیتا ہوں ایک وقت میں، توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے نظریں مت ہٹائیے گا، بس میری طرف ڈٹائیے، ہٹائیے نہیں، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار حجت الاسلام کے اس عرص پاک میں آنے والوں، فاتحہ میں شرکت کرنے والوں، یہی سرکار حجت الاسلام ہے جن کا بچپنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عادت تھی اپنے بیٹوں کی تربیت کرو تو ایسی کرو، اب تک اگلا سبق نہیں دیا جاتا تھا۔ سرکار حجت الاسلام ایک دن پچھلا سنانے نہیں آیا، پچھلا آپ نے نہیں سنایا، آموختہ نہیں سنایا، سرکار حجت الاسلام کو آپ نے جلال میں آ کر ایک تھپڑ رسید دیا۔ سرکار حجت الاسلام کی دادی آپ اعلیٰ حضرت کی والدہ بڑی محبت کرتی تھی اپنے پوتے سے، قریب آئی، آنے کے بعد آپ نے ایک تھپڑ، ایک ہاتھ امام اہل سنت کے رکھا، قربان کا جائے اعلیٰ حضرت کی تربیت پر، قربان جائے امام اہل سنت کے تعظیم پر، ماں کے ادب و احترام پر، یہی درس لے کر کے جائیے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی پیٹھ کو جھکا دیا ہے، سبحان اللہ، ٹیڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت فرمایا امی جان اور ماریے، بولے سبحان اللہ، امی جان اور ماریے، اس میں لفظ یہ ہے امی جان اتنا ماریے کہ آپ کا غصہ فرو ہو جائے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ سرکار حجت الاسلام کی تربیت کے معاملے میں جب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پڑا، آپ نے ایک ہاتھ کھایا، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی والدہ نے جلال میں آ کر جب آپ نے اتنا کہا امی جان اتنا مارے آپ کا غصہ ختم ہو جائے، آپ جھک جاتے ہیں، ہاتھ پھر دوبارہ مارتے ہیں، مارنے کے بعد جب غصہ ختم ہو جاتا ہے سرکار اعلیٰ حضرت پھر پڑھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر قربان جائے اس ماں پر جس ماں نے یہ کہا تھا، جب بھی آپ یہ واقعہ ذکر کرتی تھی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی تھی، کہتی تھی مولا اتنے بڑے جس نے اپنے بیٹے کی ادا کو پسند کر کے یہ جملے بتا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ماں کی خدمت پر اور ماں کے ادب و احترام پر خالی حقوق والدین پر کتاب ہی نہیں لکھی ہے، حقوق والدین کر کے بھی دکھائی ہے، سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی نے ایک واقعہ ذکر کیا، ابو اسحاق اصفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ، بس توجہ، ابو اسحاق اصفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا، سلام عرض کیا، کہنے لگا حضرت مالدار ہونے والا، یعنی معبر سے تعبیر بعد میں معلوم کرتا ہے، پہلے ہی تعبیر سوچ کر آ جاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟
اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ آئے حضرت ابو اسحاق اسفرائینی نے اس سے ایک جملہ فرمایا صدقتا تو صحیح کہہ رہا ہے. مسحت لحیتی قبل مسحت لحیتی تحت قدم امی قبل ان نمت وہذا من ذاک. فرمایا سن جب میں رات کو سونے جا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا میری امی جان کے پیر پھیلے ہوئے ہیں. قریب گیا اپنی داڑھی کو پکڑا اور ان کے پیروں سے مس کر دیا ہے. کہا یہ رب کا کمال ہے کہ تو نے یہ چیز دیکھ لی, اگرچہ یہ دنیاوی منصب نہیں یہ روحانی منصب اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے. ماں کا ادب و احترام بریلی کے امام احمد رضا خان نے کر کے دکھایا اور زمانے کو بتا دیا اگر میرے مسلک پر چلنے کی بات کرتے ہو تو صرف عقیدہ رہی, عقیدے کے ساتھ عمل پر بھی عمل پیرا بھی ہونا ہے اور اس طریقے سے انشاءاللہ الرحمن چلنا ہے. پھر یاد رکھنا کہ امام اہل سنت کی یہ روش اختیار کرو گے, عقیدہ ایک ہاتھ میں ہوگا, نامہ اعمال اچھے اعمال دوسرے ہاتھ میں ہوگے. قبر میں جاؤ گے تو یہی کہو گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.